إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد. آج ہماری کلاس تفسیر القرآن کی گزشتہ ترتیب کے اعتبار سے 83 نمبر کلاس ہے، اور آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ قصص کی آیت نمبر 13 سے 13 نمبر سے شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى، اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچے، وَاسْتَوَى اور یعنی اپنی جوانی کو پہنچنے کے بعد پورے توانا ہو گئے، آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا فرمایا. اب حکمت اور علم سے کیا مراد ہے؟ آیا اس سے مراد نبوت ہے؟ کیونکہ نبوت کا مقام تو آگے چل کے وہاں پہ مدین گئے اور وہاں سے واپسی آتے ہوئے نبوت ملی تھی، تو جوان ہونے کے بعد نبوت ملی. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے ایک ان کی سمجھداری اور عقل ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس سے یعنی فلما بلغ اشدہ واستوى آتیناہ حکما وعلما وکذالک نجزی المحسنین. یہاں سے اس کا یہ معنی اگر نبوت کا لیا جائے تو یہ آیت کوئی زمانے کی ترتیب نہیں بتا رہی، یعنی ایسا نہیں ہوا کہ ان کی جوانی کے فوری بعد ہم نے انہیں علم اور حکمت عطا فرما دی، بلکہ وہ ٹائم پہ ہی عطا کی، لیکن یہ سب کچھ ہم نے دیا تھا. اب واقعہ اس طرح آتا ہے ان کی جوانی کے بعد کہ موسیٰ علیہ السلام کی جوانی میں ان سے ایک واقعہ ہوا، اور وہ یہ تھا وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا. موسیٰ علیہ السلام شہر میں ایک ایسے وقت میں آئے کہ لوگ غفلت میں تھے. اب لوگ غفلت میں تھے یعنی مغرب عشاء کا جمن بتایا جاتا ہے کہ مغرب عشاء کے بعد کا ٹائم تھا، یا دوپہر کا ایسا ٹائم تھا جہاں پہ لوگ عموماً نہیں ہوتے ہیں بازاروں میں. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، کہ جب وہاں کے لوگ جو ہے غفلت میں تھے، فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ. موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ دیکھا کہ دو لوگ ہیں، دو شخص ہیں جو آپس میں لڑ رہے ہیں. یقتتلانی، قتال کہا جاتا ہے دونوں طرف سے، ایک سائڈ سے ایک مار رہا ہے، دوسری سائڈ سے دوسرا مار رہا ہے. ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ، اس طرح کر کے کہ یہ شخص موسیٰ علیہ السلام کے شیعتہ یعنی ان کے رفقا یا ان کی جماعت میں سے ہے، وَهَذَا مِنْ عَدُوِّ اور یہ دوسرا شخص ان کے دشمنوں میں سے ہے، یعنی فرعون کی قوم قبطی میں سے ہے. موسیٰ تھا تو بنی اسرائیل سے، نے اللہ تعالیٰ نے سمجھ تو عطا کر دی تھی نا کہ تو بنی اسرائیل سے، اگرچہ پرورش تو پالی ہے فرعون کے اس جو ہے وہ محل میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھ تو عطا فرما دی تھی نا، اور سمجھ گیا کہ یہ میری اس بنی اسرائیل سے ہے اور یہ جو ہے وہ قبطی قوم فرعونی اور قبطیوں سے ہے. فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ، تو موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی. فَاسْتَغَاثَ، جیسے ہم عدالت میں بھی کہتے ہیں نا یہ استغاثہ درج کرے، تو استغاثہ ہوتا ہے مدد طلب کرنا. تو مدد طلب کی الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ، اس شخص نے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، اس نے مدد موسیٰ علیہ السلام سے مانگی علی الذی من عدوہ، اس شخص کے خلاف جو موسیٰ علیہ السلام کی دشمن قوم سے تھا. فوکزہ موسیٰ، مدد تو مانگی موسیٰ علیہ السلام نے، اس کی مدد کی. فوکزہ موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مکہ مارا. فوکزہ موسیٰ یعنی اس دشمن کو مکہ مار دیا. فقضى علیہ، تو اتنے ہی کام سے اسی مکے سے وہ مر گیا، مطلب جان سے ہاتھ دھو بیٹھا. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب موسیٰ علیہ السلام یہ کر تو بیٹھے،
ایک مکے سے بندہ مر گیا. اب اس میں بظاہر موسیٰ علیہ السلام کا قصور نہیں تھا، کیونکہ عموماً مکے سے بندہ مرتا نہیں ہے، اور یہ قتل خطا ہے. قتل خطا اور قتل عمد میں یہ ہوتا ہے کسی ایسی چیز سے مارنا جس سے عموماً لوگ مرتے ہیں. مثلا گولی کسی کو مار رہے ہیں تو آگے والا مرتا ہی ہے. اب یہ اگر کوئی انسان جان بوجھ کے چلاتا ہے تو یہ جو ہے وہ قتل عمد ہے. اس میں قصاص بھی ہوتا ہے اور دیت بھی ہوتی ہے. لیکن جو قتل خطا ہے، مثلا آپ نے ڈنڈا مارا، ڈنڈے سے بندہ مرتا تو نہیں ہے اور آگے والا مر گیا. آپ نے اس کو تھپڑ مکہ مارا اور وہ مر گیا، تو وہ آگے اس سے عموماً بندہ مرتا نہیں ہے. تو یہ قتل خطا ہے، اور قتل خطا میں قصاص نہیں ہوتا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال ھذا من عمل الشیطان، فوری کہا کہ یہ شیطان کے عمل سے ہے. گویا کہ نبوت ملنے سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو علم اور حکمت عطا فرمائی، تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ بنی اسرائیل سے تھے، اور بنی اسرائیل میں پہلے کوئی اسلامی چیزیں تو چلتی آ رہی تھی، ابھی اگر نبوت نہیں بھی ملی تھی، لیکن فوری سمجھ گئے کہ ھذا من عمل الشیطان، یہ شیطان کے عمل سے ہے. انہ عدو مضل مبین، کہ یقیناً شیطان دشمن ہے اور کھلے طور پہ بہکانے والا ہے. شیطان دشمن ہے اور کھلے طور پہ اور انسان کو مبین یعنی ایک واضح طریقے سے گمراہ کرنے والا ہے. اب فوری جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ. اللہ تعالیٰ سے جب دعا کی نا تو اللہ نے فوری معاف کر دیا. اور یہ قتل بھی اتفاقی تھا، ایسا نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جان بوجھ کے کیا ہے، لیکن بہرحال ایک پیغمبر ہونے کے ناطے سے ایک چھوٹی سی لغزش بڑی لغزش ہوتی ہے. اس وقت اگرچہ وہ نبوت پہ نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک سمجھداری تو عطا فرما دی تھی. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے جو غفور الرحیم ہے. اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کی، قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین. اے اللہ، اے میرے رب، جیسے کہ تو نے یہ مجھ پہ کرم فرمایا ہے. بما انعمت علی، جو بما اللہ تو نے جو مجھ پہ کرم فرمایا ہے، یعنی مجھ پہ احسان فرمایا ہے، مجھے سمجھداری عطا فرمائی ہے، مجھے زندہ رکھا ہے. تیرا میرے پہ احسان ہے تو میرے پہ بھی لازم ہے کہ فلن اکون ظہیرا للمجرمین، کہ میں گنہگاروں کا جو ہے وہ کبھی ان کا مددگار اور ان کا ساتھی جو ہے وہ نہ بنوں. فلن اکون یعنی جو کافر ہیں اور جو منکر ہیں ان کا تو میں مخالف رہوں، ان کا جو ہے، لیکن مجرم کا کبھی ساتھ نہ دوں. فلن اکون ظہیرا للمجرمین، کہ میں مجرم لوگوں کا، گنہگاروں کا مددگار نہ بن سکوں. فاصبح فی المدینۃ خائفا یترقب. اب یہاں پہ کلام میں پھر اختصار ہے. کیسے ہوا کہ اب ظاہر ہے کہ بات پہنچ گئی آگے، اور یعنی موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کہ دلی طور پہ ایک تھوڑا سا خائف تو ہوئے، ایک تھوڑا سا اندیشہ تو ہوا، یعنی کہ میں نے وہ قتل کیوں کر دیا اور کس لیے ہوا. فاصبح فی المدینۃ خائفا، خائفا ڈرتے ہوئے، ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، یہ سارا کچھ ہوتا ہے. یترقب، اور یعنی ادھر ادھر دیکھتے ہوئے. یترقب کا معنی ویسے تو ہوتا ہے یعنی گھات لگانا، دیکھنا، یعنی موسیٰ علیہ السلام ایک خوف میں شہر میں آ کے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے داخل ہوئے. فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ، تو کل جس نے مدد کے لیے بلایا تھا آج وہ پھر پکار رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اس کو مخاطب ہوئے. قال له موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ، کہ کل بھی تو کسی سے جھگڑا کر رہا تھا اور آج بھی جو تو ہے وہ بالکل پھر دوبارہ کسی سے جھگڑا کر رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ، کہ بے شک تو جو ہے وہ بہت زیادہ لڑاکا ہے، بہت زیادہ جھگڑالو ہے، تو صریح بے رہ روی پہ ہے. لغویٌ، غوی ہوتا ہے کہ راہ سے بھٹکا ہوا، کہ تو بڑا واضح جو ہے وہ راستے سے اترا ہوا ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام اس اپنے شخص کو کہہ رہے ہیں. فَلَمَّا أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا، اب موسیٰ علیہ السلام پکڑنا چاہتے تھے اس کو جو ان دونوں کا دشمن ہے. اس دشمن کو پکڑنا چاہا. أَن يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَىٰ
اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس۔ اب یہ جو اپنا شخص تھا یہ منہ پھٹ پڑا اور بول پڑا کہ اے موسیٰ کیا تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے جس طرح کہ کل تو نے ایک جان کو قتل کر دیا تھا؟ ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض، کہ تو زمین پہ کوئی ظالم اور سرکش جو ہے بننا چاہ رہا ہے۔ وما تريد ان تكون من المصلحین، اور تو کوئی اصلاح کرنے والوں میں سے جو ہے وہ نہیں بننا چاہتا، تو جو ہے کوئی ملاپ کرنے والوں میں سے یعنی کوئی خیر خواہ بننے والوں میں سے نہیں چاہتا ہے، بلکہ تو زمین پہ کوئی ظالم اور جابر بننا چاہتا ہے۔ اب یہاں پہ ظاہر ہے کہ اس مخالف نے وہ بات سن لی ہوگی، کلام میں اختصار ہے کہ یہاں پہ اب اس مخالف نے بات سن لی اور یہ پہنچ گئی بادشاہ کے محل تک فرعون پہ، اور وہاں جو ہے پتہ چل گیا کہ جو قتل ہوا تھا وہ اس نے موسیٰ علیہ السلام نے، انہوں نے جو ہے وہ قتل کیا تھا۔ اب اس مجلس میں سے ایک انسان یا اس جگہ سے ایک انسان جو ہے وہ اس نے خبر موسیٰ علیہ السلام تک پہنچائی، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ آثار موجود تھے کہ موسیٰ وہ ہے جو فرعون کی حکومت کو توڑے گا اور یہ نبی بننے والا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ، وَجَاءَ رَجُلٌ، اور شہر کے پرلے کنارے سے، وَجَاءَ، اور آیا ایک آدمی، من اقصى المدینہ، شہر کے اس پرلے کنارے سے، یسعى، دوڑتا ہوا، قال یا موسیٰ، کہا اے موسیٰ، ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، ان الملأ کے سردار، اب ظاہر ہے کہ یہاں سردار مراد ہیں جو فرعون کے سردار تھے، یأتمرون بک، وہ تیرے بارے میں تیرے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، فاخرج، نکل جا، انی لک من الناصحین، میں تیرے لیے خیر خواہ ہوں۔ اب یہ انسان کون تھا جو جس نے آ کے خبر موسیٰ علیہ السلام کو بتائی؟ قرآن مجید میں یہاں پہ خاموشی ہے، ہو سکتا ہے کہ فرعون کے انہی درباریوں میں ایک شخص ہوگا جو موسیٰ علیہ السلام کی اس بزرگی کو تسلیم کرتا ہے۔ اسرائیلی روایات بہت ہیں، لیکن ہم اسرائیلی روایات پہ نہیں جاتے ہیں، ہم یہاں پہ قرآن مجید سے جو بیان کردہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جو بیان کردہ واقعات ہیں صرف انہی پہ رہتے ہیں۔ تو کہیں ایسی وضاحت نہیں ہے یہ شخص کون تھا، بس یہ کہا ہے کہ شہر کے اس کنارے سے، گویا کہ یہ بھی ان میں سے، ان مجلس مشاورت میں سے کوئی تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے حمایتی تھا، انی لک من الناصحین۔ تو اس نے آ کے خبر پہنچا دی کہ اے موسیٰ، ان الملأ یأتمرون بک، کہ سردار تیرے بارے میں تیرے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، اس لیے نکلو، یہاں سے نکل جا، انی لک من الناصحین، میں تیرے لیے خیر خواہ ہوں۔ فخرج منها خائفا یترقب، اب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے خوف زدہ ہو کر نکلے، خوف زدہ ہو کر دیکھتے بھاگ، یعنی یترقب کا معنی ہوتا ہے جیسے نگرانی کرنا، یعنی دیکھ بھال کرتے ہوئے، کہیں مجھے کوئی پیچھا نہ کر رہا ہو، کوئی ایسے راستے پہ نہ جاؤں جہاں سے مجھے کوئی پکڑ لے، تو اس طرح کر کے یترقب، دیکھ بھال کرتے ہوئے وہاں سے نکلے۔ قال رب نجنی من القوم الظالمین، اور دعا بھی کی کہ اے اللہ مجھے ظالم قوم سے نجات دے دے۔ اب ظاہر ہے کہ فرعون کا یہ مشورہ بھی ظلم تھا، اور یہ حادثتاً ہوا تھا، کوئی جان بوجھ کے تو قتل نے کیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے، اور دوسرا بنی اسرائیل پہ فرعون کے بڑے یعنی مظالم بھی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سے دعا کرتے ہیں قال رب نجنی من القوم الظالمین۔ یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کہاں پہنچے؟ فرعون سے نکلے، مصر سے نکلے، اور مدین شہر کی طرف جو ہے وہ نکلے۔ مدین جو ہے یہ ایک مطلب وہاں سے مصر کے سے باہر کا علاقہ تھا۔ مصر یہ جو ہے یعنی اس وقت سعودیہ سے شمال کی طرف جو ہے مدائن صالح کہا جاتا ہے، مدائن کا علاقہ، یہ جو ہے مدین کی طرف جو ہے وہاں سے نکل کے چلے اور وہاں جا کے مدین میں پہنچے۔ اب کس طرح کر کے یہ سفر ہوا، کیا ترتیب ہوئی، قرآن مجید نے واقعے کو مختصر کیا ہے۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، اور جب مدین کی طرف متوجہ ہوئے تو کہنے لگے قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل، کہ مجھے رب پہ امید ہے
کہ وہ مجھے صحیح راستے پہ ان یہدینی سواء السبیل، کہ وہ مجھے سیدھی راستے پہ چلائے گا، یہدینی چلائے گا مجھے سیدھے راستے پہ۔ اب مدین میں پہنچتے ہیں، ولما ورد ماء مدین، اب مدین کے وہاں کنویں کے پاس، پانی کے پاس پہنچے جہاں سے لوگ جو ہے وہ پانی کا نکالتے ہوتے ہیں۔ ظاہر اس وقت ایک جگہ ہوتی تھی جہاں سے لوگ جو ہے اپنا پانی بھر کے لے جایا کرتے تھے، تو وہاں جو پانی کی جگہ تھی جہاں سے لوگ اکٹھے ہو کے پانی نکالتے تھے، وہاں پہ پہنچے۔ ولما ورد ماء مدین وجد علیہ امۃ من الناس یسقون، وہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کی ایک جماعت کو دیکھا کہ جو پانی جو ہے وہاں سے لے رہے تھے۔ وجد علیہ امتن، یہاں امت سے مراد گروہ ہے، ایک گروہ دیکھا، ایک بڑی جماعت دیکھی لوگوں کی جو وہاں سے پانی لے رہے تھے۔ ووجد من دونہ امرأتین، اور ان تمام لوگوں سے ہٹ کر، الگ ہو کر دو عورتیں دیکھیں، تذودانی، جو اپنے جانوروں کو ہٹا رہی تھیں، یعنی اپنے جانوروں کو روکے کھڑے تھیں۔ ظاہر ہے کہ لوگ پانی پلا رہے ہوں گے اور وہ اپنی بکریوں کو پیچھے لے کے سائڈ پہ کھڑی ہوئی تھیں اور ان کو کنٹرول کر رہی تھیں۔ تذودانی یعنی اپنی بکریوں کو روکے ہوئے دکھائی دے رہی تھیں۔ قال ما خطبکما، موسیٰ علیہ السلام نے بطور مدد کیا کہ کہا، موسیٰ علیہ السلام پوچھا تمہارا کیا حال ہے، مطلب تم کیوں کھڑی ہو، اپنے جانوروں کو کیوں یہاں روک کر کھڑی ہو؟ یہاں سے کچھ مفسرین کچھ معنی لیتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا مدد کے لیے آگے بڑھنا، انسان کو جب کسی کی مدد کرنی ہو تو خواہ اس راستے میں کوئی مرد ہو یا عورت ہو، انسان مدد کرنے کے لیے کسی کے بھی آگے جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے۔ جب انسان دل میں مخلص ہو تو وہاں پہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ فلاں بندہ جو ہے مصیبت میں پھنسا ہوا ہے اور وہ عورت ہے تو میں اس کی مدد کیسے کروں، یا وہ جو ہے وہ مرد ہے تو میں اس کی کیسے مدد کروں۔ جب کوئی انسان کسی مصیبت میں پھنسا ہوتا ہے اس کی مدد کرنا یہ نیک لوگوں کا ایک شیوا ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ دو عورتیں جانوروں کو لے کے پیچھے کھڑی ہیں اور دوسرے لوگ کر رہے ہیں، یہ کیوں نہیں آگے پانی پلا رہی ہیں؟ پوچھا قال ما خطبکما قالتا لا نسقی حتی یفسد الرعاء، انہوں نے کہا کہ وہ بولی کہ جب تک کہ چرواہے واپس نہ لوٹ جائیں ہم پانی نہیں پلاتے۔ لا نسقی حتی یصدر، واپس چلے جائیں، الرعاء یعنی وہ چرواہے، گویا کہ یعنی وہ کہنا چاہتی ہیں کہ ہم بھیڑ میں آگے ہو کے دھک مکیل کر کے دھکے دے کر جو ہے اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلاتی۔ اور اس میں بھی ان کا ایک یعنی یہ پہلو نمایاں تھا کہ ان کے اندر ایک حیا، ایک احترام پایا جاتا ہے کہ وہ اپنے لیے تھوڑا سا احتیاط کہ یہ لوگ جب پانی پلا کے چلے جائیں گے تو بعد میں ہم اپنے جانوروں کو پانی پلا لیں گی۔ تو فرمایا کہ جب تک یہ واپس نہ جائیں اس وقت تک جو ہے وہ ہم پانی نہیں پلائیں گے، گویا کہ ہم ان کے اندر گھسنا نہیں چاہتے ہیں، ان کے اندر دھکے مکیل میں نہیں آنے ہیں۔ اور دوسری سائڈ یہ تھا کہ تمہارے ساتھ کوئی بندہ کیوں نہیں، تم کیوں پلا رہی ہو؟ تو اس کا جواب خود ہی دے دیا، وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ، اور ہمارے والد بوڑھے ہیں، عمر والے ہیں، گویا کہ وہ بکریوں کو لا کے یہاں نہیں پلا سکتے، اس لیے ہمیں خود جو ہے وہ پلانا پڑتا ہے۔ اب قرآن مجید جو ہے وہ یہاں پہ واقعے کو بڑے ہی شارٹ لفظوں میں کرتا ہے، فَسَقَا لَهُمَا، موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانور پکڑے اور ان کو جا کے پانی جو ہے وہ پلا دیا، یعنی گویا کہ ان سے جانور لیے اور دوسرے لوگوں کے اندر گھس کر پانی جو ہے وہ کنویں سے نکال کر اپنے ان جانوروں کو پلا لیا۔ اب یہاں پہ کچھ تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ وہ ڈول بہت بھاری تھا، کتنے لوگ اس کو کھینچتے تھے، موسیٰ علیہ السلام اکیلے نے وہ پانی کھینچا اور اس طرح کر کے بکریوں کو جو ہے وہ پہلے سے زیادہ پانی اور پوری طرح سیراب ہوگی، اچھا پانی پی لیا، یہ ان کو بکریاں حوالے کی۔ اور پھر جو ہے ثم تولا الی الظل، پھر ایک سائے کی طرف، گویا کہ وہاں کوئی درخت ہوگا اور وہاں ایک سائے کے نیچے جا کے بیٹھے، ابھی کوئی ٹھکانہ ہے نہیں، کوئی جگہ ہے نہیں ہے، سائے میں جا کے بیٹھے اور دعا کرتے ہیں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اے اللہ جو تو نے میری طرف خیر یا بھلائی نازل کی ہے نا، میں اس کا محتاج ہوں، جو بھی کوئی تو نازل کرے گا میری طرف خیر بھلائی،
میں اس کا فقیر اور محتاج ہوں۔ اب یہاں پہ ہم اکثر لوگ آپس میں ایک دوسرے سے عموماً یہ سوال بھی پوچھا جاتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہتے ہیں، اپنی خاص دعائیں، اور بار بار لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ہم سجدے میں جا کے دعا کرنا چاہتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ نماز میں تو ہم اپنے الفاظ میں دعا کر نہیں سکتے ہیں، اس لیے نماز کے علاوہ جو دعا کرتے ہیں اس میں سجدے میں جا کے اپنی دعائیں کرتے ہیں، اللہ مجھے یہ کر دے، وہ کر دے، فلاں کر دے۔ یہ جو نماز کے علاوہ سجدے میں جا کے اپنی زبان میں دعائیں کرنا ہے اور اس عمل کو عادت بنا لینا، یہ صحیح نہیں ہے۔ سجدے میں چلا جانا اور دعائیں کرنا کبھی ایسا ہو جائے ٹھیک ہے، لیکن ایک عادت بن جائے کہ جب بھی ہاتھ اٹھانے دعا کے لیے سجدے میں چلے گا اور دعا مانگ نہیں۔ اچھا، نماز میں ہم دعائیں کیوں نہیں مانگتے نماز کے سجدے میں؟ جی ہمیں وہاں پہ دعا آتی نہیں یا ہمارے مقصد نہیں ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بتائیں، اے اللہ جو ہے میرے گھر میں یہ پرابلم ہے، مجھے اتنا جو ہے فلاں دے دے، ہمارے یہ کرا دے، ہمارا وہ کرا دے، ہمارا ہم شاید یہ کچھ چاہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھ لیں کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ سے جب ایسے الفاظ میں جامعیت میں مانگتا ہے تو اللہ کو پتہ ہے اس کو کیا ضرورت ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا اللہ مجھے کھانا دے دے، اللہ مجھے رہنے کی جگہ دے دے، اللہ مجھے گھر دے دے، کچھ نہیں کہا، اس کا اللہ مجھے خیر دے دے۔ تو جب انسان اللہ تعالیٰ سے خیر مانگتا ہے نا تو اللہ کو پتہ ہے خیر کیا ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں اللہ ہمیں ہر قسم کے شر اور فتنے سے بچا لے اور اللہ ہمیں بھلائی عطا فرما، یاد رکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور دعا نہیں ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، بہت بڑی دعا ہے، دنیا آخرت کی ہر بھلائی مانگ لی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، مجھے کیا پتا کہ فلانی چیز میرے لیے بہتر ہے اور بہتر نہیں ہے، لیکن اللہ کو پتہ ہے کیا میرے لیے بہتر ہے۔ اللہ مجھے دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا کی ہے اس میں بھی تفاصیل نہیں ہے، مجھے کھانا چاہیے، مجھے گھر چاہیے، مجھے بیوی چاہیے، کچھ نہیں ہے۔ اگرچہ کچھ لوگوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ جو انسان چاہتے ہو نا، جن کی شادی نہ ہوتی ہو، وہ دعائیں یہ والی پڑھا کریں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی نا، مدین میں پہنچ گئے، اب یہ دعا کر رہے ہیں فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، قربان جائیں ان عورتوں پہ جن کی حیا کی بات قرآن کرتا ہے۔ فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، ان دو میں سے ایک چلتی ہوئی آئی اور چل بھی ایسے رہی تھی کہ پورے حیا کے ساتھ۔ علی استحیاء، حیا کس چیز کا نام ہے؟ ایک ایسی عادت، ایک ایسی طبیعت جو انسان کو گناہوں سے روکتی ہو۔ یہ نہیں ہے کہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے حیا اور شرم آتی ہے، مجھے داڑھی رکھتے ہوئے حیا شرم آتی ہے، پردہ کرتے ہوئے حیا اور شرم آتی، نہیں، یہ حیا نہیں ہے۔ حیا یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی، بے حیائی، برائی سے انسان باز آ جائے، یہ اصل حیا ہے۔ تو عورت پورے حیا کے ساتھ آئی، وہ فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، وہ کہ کہتی ہے ان ابی یدعوک کہ میرے والد تجھے بلا رہے ہیں، لیجزیک، اب ظاہر ہے کہ کیوں بلا رہے ہیں، وقتی طور پہ کوئی وجہ تو بتانی تھی نا کیوں بلا رہے ہیں۔ فرمایا لیجزیک اجر ما سقیت لنا، کہ جو تو نے ہمارے ان جانوروں کو پلا دیا ہے پانی، اس کی اجرت تجھے دے دیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو تو ضرورت تھی نا کھانے کی، رہائش کی، تو ظاہر ہے کہ شاید وہ توقع تو یہی لے کے آئے تھے نا مجھے کھانا ملنا ہے۔ فلما جاءہ، موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے، وقص علیہ القصص، اور آ کے اپنا واقعہ بیان فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام سے ظاہر ہے پوچھا ہوگا کہ آپ کہاں سے آئے ہو، کیسے ہو، تو موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے بتایا ہوگا کہ اس طرح کر کے میں مصر سے، فرعون کے ظلم سے، اس سے بھاگ کے یہاں پہنچا ہوں۔ اب یہ جو الفاظ ہے نا اس آیت نمبر 25 پہ جس پہ ہم پڑھ رہے ہیں، فلما جاءہ وقص علیہ القصص، یہ جو قصص ہے نا اسی آیت سے اس سورت کا نام سورت قصص ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے ان کے پاس اور ان کو جو ہے وہ بیان کیا، قال لا تخف، آگے سننے کا مت گھبرائیں، ڈرے نا،
نجوت من القوم الظالمین، آپ ظالم قوم سے نجات پا گئے، آپ ظالم قوم سے جو ہے وہ بچ گئے، اب پریشان نہ ہوں۔ یہ جس کے پاس موسیٰ علیہ السلام پہنچے ہیں مدین میں کون تھا؟ عموماً کہا جاتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام نبی ہیں، اور واللہ عالم کوئی ایسی صراحت نہیں ہے کہ یہ وہی شعیب علیہ السلام ہیں، یہ وہی نبی ہیں، کوئی ایسی دلیل نہیں ہے۔ مفسرین نے شاید اسی لیے اس سے پوائنٹ پہ لے لیا کہ چونکہ شعیب علیہ السلام بھیجے گئے تھے مدین کی طرف، وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، تو اب مدین موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو مدین کا ایک شخص شعیب ہوگا، لیکن واللہ عالم ایسی کوئی صراحت موجود نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ کچھ مفسرین نے صرف اجتہاد کر کے یہ کہہ دیا، اور آگے سے آگے یہ بات مشہور ہو گئی کہ مدین میں موسیٰ علیہ السلام جس کے پاس پہنچے تھے وہ شعیب علیہ السلام تھے۔ قرآن مجید نے صرف اسے شیخ کبیر کہا ہے، تو ہم اسے شیخ مدین کہہ لیں، لیکن بہرحال اس میں کوئی ایسی وضاحت کہیں موجود نہیں ہے۔ قالت احداہما یا ابت استاجرہ، اب ان دونوں میں سے ایک نے کہا، وہ جو بچیاں تھیں جو موسیٰ علیہ السلام جن کو پانی پلایا تھا، ظاہر ہے کہ جب واقعہ بیان کیا تو وہ سن رہی ہوں گی کہ اب اس کے رہنے کے ٹھکانہ کہاں اس نے جانا ہے، کیا کرنا ہے، ابھی تو اس بندے کے پاس کچھ نہیں ہے، تو کیوں نہ ہو کہ یہاں سے جو ہے وہ ہم اس کا اپنے پاس کسی کام پہ رکھ لیں۔ قالت احداہما یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، ان میں سے ایک نے کہا کہ ابا جان آپ انہیں مزدور رکھ لیں، کیونکہ جنہیں آپ اجرت پہ رکھیں گے ان سے زیادہ بہتر نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ بہت اچھا ہے اور بہت جو ہے وہ قوی ہے اور بہت امین ہے۔ اس پہ قوی اور امین کیوں کہا گیا؟ یعنی اس بچی نے انہیں کہا کہ ابا جان انہیں جو ہے وہ آپ کام پہ رکھ لیجئے، یہ بڑا طاقتور ہے اور بڑا ہی امانت دار ہے۔ یہاں پہ امانت دار اور طاقت دو والی جو صفتیں بیان کی، یہ بچیوں کو کیسے پتہ چلا؟ عموماً مفسرین نے اس میں واقعات بیان کیے ہیں کہ ان کی طاقت کا پتہ انہیں اس سے پتہ چلا کہ جب وہ پانی کے کنویں پہ وہ کھینچنا تھا تو وہاں پہ جو ہے وہ کئی لوگوں کو ڈول کھینچنا پڑتا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے کھینچ لیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قوی ہیں، طاقتور ہیں، اور اس کے امانت ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو وہ بلانے کے لیے گئی تھیں تو واپس آتے ہوئے وہ موسیٰ علیہ السلام کے آگے چل رہی تھیں اور موسیٰ علیہ السلام پیچھے چل رہے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب انہیں آگے عورت چل رہی ہے تو ان سے یعنی گویا کہ اس پہ نظر پڑ رہی ہے، نگاہ پڑ رہی ہے، یا کچھ مفسرین نے کہا کہ ہوا چل رہی تھی، کپڑا اڑ رہا تھا تو وہ کپڑے کو سنبھال رہی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ تم میرے پیچھے چلو اور میں تیرے آگے چلتا ہوں، اور مجھے بتا دو کہ سیدھا جانا ہے، الٹا جانا ہے، سیدھا جانا ہے، مجھے بتاتے جانا اور میں آگے چلتا جاؤں گا۔ گویا کہ یہ ان کے امانت دار ہونے کی دلیل ہے کہ جو عورت کے بارے میں اتنی امانت رکھتا ہے، اس میں خیانت نہیں کرنا چاہتا، تو وہ یعنی یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے اندازہ لگا لیا کہ یہ شخص بڑا ہی طاقتور بھی ہے اور بڑا ہی امانت دار بھی ہے۔ لیکن یہ سب واقعات جیسے میں نے بتایا ہے کہ ایک اسرائیلی روایات ہیں، ان کے بارے میں کوئی صراحت موجود نہیں ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ تو جدھر مڑنا ہو ادھر کنکری پھینک دینا، میں ادھر مڑ جاؤں گا، مجھے پتہ چل جائے گا کہ ادھر مڑنا ہے اور ادھر جانا ہے۔ تو کوئی زیادہ سفر بھی نہیں ہوگا، کیونکہ مدین میں وہیں پہ جو ہے وہ آئی تھی اور پھر اپنی بکریوں کو باندھ کے واپس بھی گئے، موسیٰ علیہ السلام وہیں بیٹھے ہوئے تھے، ان کو لے کے آئے، تو اب وہ قریب ہی علاقہ ہو سکتا ہے۔ یہ جتنے بھی روایات ہیں یہ ساری کی ساری تاریخی روایات ہیں۔ قرآن مجید میں اتنا کہا ہے کہ اس بچی نے یہی کہا ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ قال انی اريد ان انکحک احد ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج فإن اتممت 10 فمن عندک وما اريد ان اشق عليك ستجدنی ان شاء اللہ من الصالحین۔ اب وہ بزرگ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ انی اريد ان انکحک احد ابنتی ہاتین، میں چاہتا ہوں کہ میں تیرا نکاح کر دوں میری ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ۔
نکاح کر دوں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو اور کیا چاہیے تھا؟ گھر بھی مل رہا ہے اور گھر والی بھی مل رہی ہے۔ فرمایا کہ انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، اب اس میں حق مہر کیا دیو گے؟ ہمارے ہاں آج کل جو شادیاں ہوتی ہیں نا، ان میں جو فضول کے اخراجات ہیں وہ لاکھوں میں، کروڑوں میں، یعنی اس کو اہمیت دی جاتی ہے، اور جو شادی کا اصل خرچ حق مہر ہے نا، اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی جاتی کہ کتنا حق مہر رکھنا ہے۔ حتیٰ کہ ایسی بھی کچھ شادیاں یا نکاح میں جانے کا موقع ملتا ہے کہ شادی کے انتظامات دیکھ کے حیران اور دنگ رہ جاتے ہیں۔ اتنے بڑے انتظامات، ویسے کہتے ہیں عوام کے پاس پیسہ نہیں ہے اور شادی کے موقع پہ اتنی زیادہ فضول خرچی۔ اچھا، جس میں لاکھوں یا کروڑوں میں آپ سمجھ لیں خرچہ کیا گیا ہو، جب حق مہر کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں جی 1000 رکھ لو، اچھا جی 5000 رکھ لو، اچھا جی یہ رکھ لو۔ ایسا کرنا جائز نہیں۔ جو حق مہر ہے یہ اصل وہ چیز ہے جس پہ انسان کو خرچ ہونا چاہیے۔ اور یہاں پہ ایک بات سمجھ لیں کہ شادی بیاہ میں ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے، صدقہ نہیں دے سکتے، لیکن کسی انسان کا حق مہر پورا نہیں ہو رہا ہے تو اس کا حق مہر پورا کرنے کے لیے اس کو زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے اور صدقہ بھی دیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ اس کے سر کے اوپر قرضہ ہے، وہ اس میں غارم ہے جو اسے دینا ہی دینا ہے۔ اور جہاں اللہ تعالیٰ نے مصارف بیان کی نا، والغارمین وفی سبیل اللہ، تو اصل یہ ہے خرچہ بڑا جس میں ہونا چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا جب انہوں نے کہا کہ میں اپنی ایک بیٹی سے نکاح کر رہا ہوں، تو اس میں جو اجرت جو تو نے بطور حق مہر کے دینا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ علی ان تأجرنی 8 حجج، کہ تو 8 سال تک جو ہے وہ کام کاج کرو گے۔ تأجرنی، اجیر رہو گے، یعنی مزدور رہو گے 8 سال تک۔ فإن أتممت 10، اگر 10 پورے کرو گے تو یہ آپ کی طرف سے ہے، فمن عندک وما اريد ان اشق عليك، اور میں تجھ پہ کوئی مشقت بھی نہیں ڈالنا چاہتا ہوں۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین، آپ یقیناً انشاءاللہ پائیں گے مجھے من الصالحین، نیک لوگوں میں سے۔ اب یہاں پہ 8 سال یا 10 سال کی مزدوری، یعنی 8 کو 10 کرنے پہ میں تجھ پہ مشقت نہیں ڈالوں گا، یہ ان کا مطلب تھا، اور تم مجھے صالحین میں سے، نیک لوگوں میں سے پائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو کہا قال ذلك بینی وبینک ایما الاجلین قضیت، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو ذلك بینی وبینک، یہ میرے اور تیرے درمیان میں ہے، ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی، ان دو میں سے جو بھی ٹائم میں پورا کر لوں، 8 سال پورے کر لوں یا 10 سال پورے کر لوں، اس پہ میرے اوپر جو ہے وہ کوئی یعنی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ واللہ علی ما نقول وکیل، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری اس کہنے پہ، یعنی ہماری اس بات پہ، ہمارے اس ایگریمنٹ پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کارساز ہے، اللہ تعالیٰ گواہ ہے۔ واللہ علی ما نقول وکیل۔ اب یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہو گیا، 8 سال تک جو ہے وہ بطور مزدور اور اجرت کے کام کرنا ہے، ان کی بکریاں چلانی ہے، بکریاں چرانے کے بعد جو ہے ان کو وہاں پانی پلانا ہے، لے کے آنا ہے۔ اب یہاں پہ بہت ساری باتیں ہیں کہ 8 سال 10 سال، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ نبوت ملنے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جس قوم کی طرف بھیجنا ہے، پہلے فرعون اور پھر بنی اسرائیل، یہ قوم بڑی ہٹ دھرم قوم تھی، اور اس قوم کے لیے اس کے نخرے اور باتیں برداشت کرنے کے لیے پہلے پریکٹس ہونا بھی تو ضروری ہے نا۔ جو انسان تجربے کی یہ ہوتا ہے نا، اس کو آگے تجربات کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن جس کو زندگی میں کوئی مشکلات نہ آئی ہوں، وہ انسان کبھی آگے جو ہے وہ بڑے کام نہیں کر سکتا ہے۔ تو نبوت سے پہلے یہ 10 سال گویا کہ مدین میں جب پہنچے تھے، وہ 30 سال کے قریب ہوں گے ان کی عمر، 10 سال جو ہے وہ یہاں پہ گزارتے ہیں۔ اب یہاں پہ مدت 8 سال پوری کی تھی یا 10 سال پوری کی تھی، قرآن مجید تو اس سے خاموش ہے، لیکن واللہ عالم موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اس لیے ان سے زیادہ یہ ہے کہ انہوں نے 10 سال ہی پوری کی ہوگی۔ اب یہ ہے کہ 10 سال کے اندر بکریاں چراتے رہے، بکریوں سے پیداوار ہوتی رہی اور اس طرح لاتے رہے،
تو اس میں سے ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بھی اجرت ہوتی رہی ہوگی، موسیٰ علیہ السلام کی بھی بکریاں بنتی رہی ہوں گی۔ اس وقت کوئی پیسہ اس چیز کو ویلیو نہیں ہوتی تھی، وہ جو مال ہوتا تھا بکریوں کی صورت میں اور چیزوں کی صورت میں، وہی اصل انسان کی پونجی سمجھی جاتی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا بھی مال بنتا رہا۔ گویا کہ 10 سال کی یہ زندگی اس لیے تھی کہ آگے جو کرنا ہے کام اس کی ایک ٹریننگ ہو جائے اور اس کے لیے جو ہے وہ ایک ترتیب ہو جائے۔ یہ ہے ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ مفسرین کے ہاں ایک رائے موجود ہے، میں اس رائے کو ایز اے رائے بیان کر رہا ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ عربی میں سال کے لیے، جس کو ہم 12 مہینے کہتے ہیں، عربی زبان میں لفظ سنتن بھی آیا ہے، لفظ عامن بھی آیا ہے، لفظ حولن بھی آیا ہے، اور لفظ جیسے یہاں پہ ہے حجج جو کہ حجہ یہ کی جو ہے وہ جمع ہے، یہ 4 لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ ان دونوں میں، ان سب تمام الفاظ میں کوئی فرق ہے؟ ہاں، یہ مترادف بھی ہیں، یعنی ایک دوسرے کے معنی میں آتے ہیں، لیکن کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن مجید میں ترادف نہیں ہے، ہر لفظ کا سیم معنی ہر جگہ پہ ہو، ایسا نہیں ہے، کچھ ڈفرنٹ ضرور ہے۔ سنہ جو ہے اس سال کو 12 مہینے کو بولا جاتا ہے جس میں سختی موجود ہو، جس میں سخت حالات ہوں، مشکل کے حالات گزر رہے ہوں، وہاں کے لیے لفظ سنتن بولا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے بارے میں کہا ہے نا، وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، بالسنین کئی سال ہم نے ان کو قحط سالی میں جو ہے یہ مشکل مت میں گزارے۔ اور ایسی اللہ تعالیٰ نے وہ ان کے بارے میں جو اصحاب کہف تھے، ظاہر ہے کہ غار میں سونا کوئی بستر پہ سونے کے برابر تو نہیں نہ تھا، تو فرمایا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ۔ اور صورت یوسف میں تو اللہ تعالیٰ نے بڑے یعنی ایک اس انداز سے بولا ہے، قَالَ تَزْرَعُونَ 7 سِنِينَ دَأَبًا، موسیٰ علیہ السلام نے جو خواب کی تعبیر بتائی تھی کہ قَالَ تَزْرَعُونَ 7 سِنِينَ دَأَبًا، 7 سال تک تم گندم کو اگاؤ گے۔ اب یہ سنتن کے لیے لفظ جو ہے وہ سخت سال تھے، جب اگلے قحط سالی ختم ہوگی تو قرآن مجید نے اس کے لیے لفظ بولا ہے ثم یأتی من بعد ذلك عام فیہ یغاث الناس، اس 7 سال کے بعد اگلا سال جو آئے گا اس کے لیے لفظ سنتن نہیں بلکہ لفظ عام بولا ہے۔ تو عام اسے بولتے ہیں وہ والا سال جس میں 12 مہینے انسان نے راحت اور سکون سے گزارے ہوں، یہ ہے عام۔ اس کے بعد 2 لفظ ہیں حول اور ایسی لفظ حج۔ ویسے لفظ وحملہ وفصالہ 30 شہرا، بچے کا ماں کے پیٹ میں ہونا اور اسی طرح اس کا جو ہے وہ دودھ پینا، اس ٹوٹل پیریڈ ہے وہ 30 مہینوں کا ہے۔ اب اگر یہاں دیکھا جائے 30 مہینے تو رضاعت کی مدت اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ فرمائی ہے، بچے کو دودھ پلانے ہیں حولین کاملین، تو 2 سال تک بچے کو دودھ پلا سکتے ہیں ماں باپ، تو وہاں پہ حولین کاملین بولا گیا ہے۔ اور بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کے لیے بھی جو ہے وہ حملہ و فصالہ 30 شہرا، 30 مہینے ہوتے ہیں۔ ان دونوں آیتوں کو جمع کر کے مفسرین کی ایک رائے موجود یہ ہے کہ حول جو ہے یہ 10 مہینوں کا ہوتا ہے، یہ 12 مہینوں کا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو عورت کے حمل کے بارے میں کہا ہے اور دودھ پلانے کی مدت 30 شہرا، 9 مہینے جو ہیں وہ یہ نکال دیے جائیں گے 30 مہینوں میں سے، تو باقی جو بچتے ہیں یعنی 9 مہینے نکال دیے جائیں، یہ جو ہے 21 بچتے ہیں، اور 21 جو ہیں یہ 2 حول ہیں، حولین کاملین دودھ پلانے کے، تو 21 مہینے جو ہیں یہ بنتے ہیں کتنے؟ تقریباً 10.5 مہینے، اتنا حول ہوتا ہے۔ یہ ایک رائے موجود ہے، میں اس کو فائنل نہیں کر رہا ہوں۔ تو حول جو ہے یہ 10.5 مہینے کا ہوتا ہے، یہ 12 مہینوں کا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن واللہ عالم زکوٰۃ کے اندر بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحال علیہ الحول، جبکہ زکوٰۃ تو 12 مہینے بعد ہوتی ہے۔ ہاں، یہ رائے موجود ہے کہ انسان کو 7 سال بعد جا کے زکوٰۃ 2 دفعہ دینی چاہیے، کیونکہ اتنے مہینے اس کے اوپر بھی ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ ایک رائے موجود ہے جس کو میں بتا رہا ہوں۔
آخر میں آتے ہیں لفظ حجج جو یہاں پہ بولا گیا ہے، کیونکہ بتانا یہ تھا، پیچھے باقی چیزیں بتانی پڑ گئی کہ حجج جو حج ہے یہ موسم کے ہوتا ہے، موسم الحج۔ اور جو شیخ مدین نے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ 8 سال 8 سنہ نہیں بولا، 8 عام نہیں بولا، بلکہ حجج بولا ہے، علی ان تأجرنی 8 حجج۔ تو حجج جو ہوتا ہے جیسے ہم بولتے ہیں موسم حج، تو یہ موسم ہوتا ہے، اور وہاں جو ہے مقصود تھا کہ بکری کے بچہ پیدا ہونے کا جو ایک پیریڈ ہوتا ہے اس کو ایک موسم بولا جاتا تھا۔ تو 8 حجج کا مطلب یہ ہے کہ جب 8 دفعہ بکریاں جو ہے اپنے بچے کو دے لیں، تو بکری اپنے بچے کو کتنے مہینے بعد دیتی؟ 6 مہینے بعد یا 9 مہینے بعد؟ 6 مہینے بعد بکری کا بچہ جو ہے وہ ہوتا ہے، اللہ عالم، یعنی میکسیمم اگر 9 مہینے بھی لگا لیں تو پھر بھی یہ سال پورا نہیں ہوتا ہے۔ اگر 6 مہینے بعد لگائیں تو 8 حجج بنیں گے 4 سال۔ تو یہاں پہ حجج جو ہے یہ موسم حج ہے، جیسے بولا جاتا ہے ایک موسم، اگرچہ حج کا موسم سال بعد آتا ہے لیکن ہر چیز کا اپنا ایک موسم ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جب انہوں نے کہا کہ انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج فإن اتممت 10 فمن عندک، یہاں سے مراد جو حجج ہے اس کی لفظ سنہ یا عام نہیں بولا گیا ہے، اس میں حجج بولا گیا ہے، اور حجج جو ہے وہ کسی بھی چیز کے ایک موسم کو بولا جاتا ہے، چاہے اس جیسے ہم کہتے ہیں گندم کا موسم جو ہے وہ اتنے مہینے گندم جو ہے وہ چلتی ہے، اتنے موسم جو ہوتا ہے یہ چلتا ہے، چاولوں کا موسم اتنا، موسم جو ہے فلاں سبزی کا اتنا، موسم فلاں سبزی کا، تو ہر ایک کا سیزن جسے ہم کہتے ہیں۔ اب کچھ جگہوں پہ تو سیزن کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، لیکن بہت سی جگہوں پہ سیزن کا اپنا ایک مطلب ہوتا ہے کہ فلاں چیز اتنے سیزن میں ہے اور اتنے سیزن میں اویلیبل ہے، اتنے سیزن میں اویلیبل نہیں ہے، تو جو اس کا وہ سیزن اور پیریڈ ہے وہ ہے ایک حجج۔ یہ ایک تفسیر یا رائے موجود ہے، باقی واللہ اعلم جمہور کی رائے یہی ہے کہ یہاں حجج سے مراد پورا سال اور 12 مہینے ہیں۔ بہرحال ان میں سے جو بھی ہو، وہ 6 مہینے لگا کے 4 سال ہو جائیں، یا 4.5 ہو، یعنی 10 ہو تو 5 ہو جائیں، یا یہ ہے کہ وہ پورے 10 سال مراد ہوں۔ دونوں صورتوں میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اتنی دیر رہ کر پوری امانت داری کے ساتھ ان شیخ مدین کے ہاں بطور مزدوری کے بکریاں چرائیں، اور ظاہر ہے کہ ان کو مزدوری میں اپنی بکریاں بھی ان کی بنتی رہی ہوں گی، اس طرح کر کے ان کا بھی اپنا ایک روزگار جو ہے وہ چلتا رہا۔ آگے فرمایا قال ذلک بینی وبینک ایما الاجلین قضیت، موسیٰ علیہ السلام نے اس ایگریمنٹ پہ کہا تھا کہ جو بھی میں مدت پوری کر لوں میرے پہ کوئی سختی نہیں ہونی چاہیے، واللہ علی ما نقول وکیل، اور جو ہم بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس پہ جو ہے وہ گواہ ہے۔ اب یہاں پہ یہ 8 سال کا یا 10 سال کا پیریڈ پورا ہوا، آگے اب قرآن مجید کا واقعہ چلتا ہے۔ فلما قضى موسى الاجل، اب جب موسیٰ علیہ السلام نے اس مدت کو پورا کر لیا، یہ مدت موسیٰ علیہ السلام نے پوری کر لی، اس 10 سال کی مدت پوری کر لی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر میں یا ان کی روایت میں یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ 10 سال کی مدت ہی پوری کی تھی، نہ یہ ہے کہ 8 سال کی مدت پوری کی تھی، بلکہ 10 سال کی مدت کی پوری کی تھی۔ وَسَارَ بِأَهْلِهِ، اب یہاں سے اپنے گھر والوں کو لے کے چلے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کہاں لے کے چلے گھر والوں کو؟ ظاہر ہے کہ واپس مصر میں جانا چاہتا تھا، اب 10 سال ہو گئے ہیں تو واپس جا سکتے ہیں، تو شاید حالات اور ہوں، اس وقت اتنا تو نہیں نا تھا کہ ایک سیکنڈ کی خبر پہنچ جائے، حالات اور ہو چکے ہوں، اب وہ لوگ کیس کو، اس مقدمے کو بھول چکے ہوں، اور موسیٰ علیہ السلام اب یہاں سے اپنے گھر والوں کو بھی لے کے چلے۔ سارا بِأَهْلِهِ، اب یہاں پہ قرآن مجید نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ان کی والدہ اور ان کی بہن کا تذکرہ کیا ہے شروع کے اندر جب پیدائش میں، بعد میں ان کی بہن، ان کی والدہ کہاں گئے، کب فوت ہوئے، قرآن مجید میں کوئی اس واقعے میں تفاصیل موجود نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ پتہ تھا کہ میرا ایک بھائی وہاں پہ موجود ہے جو ہارون ہے، اور میرا ہارون بھائی جو ہے وہ بڑا
مطلب سمجھدار ہے، جیسے کہ پیچھے ان کے لیے دعا بھی کی تھی موسیٰ علیہ السلام نے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو باقی خاندان میں کیا ہوا، کون ہے، کیا رشتہ دار تھے، اس کی تفاصیل موجود نہیں۔ قرآن مجید نے فرمایا کہ مدت پوری کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام یہاں سے اپنے گھر والوں کو لے کر چلے، سارا بھی اہلہ۔ کچھ لوگ یہاں سے دلیل لیتے ہیں کہ انسان جب نکاح کر لیتا ہے نا تو بیوی کو جہاں مرضی لے جانا چاہے اس کا اختیار ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ بیوی کے والدین یا لڑکے کے والدین جو ہے ذمہ دار نہیں ہوتے کہ یہاں رکھو یا وہاں رکھو۔ ہاں الگ بات ہے کہ ایک اخلاقاً اپنے والدین کی اطاعت کرنا تو لڑکے کے اوپر لازم ہے، لیکن یہ کہنا کہ اب وہ لڑکی ہماری ہے تو ہماری مرضی کے بغیر نہیں جائے گی، یہ کہنا صحیح نہیں ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کی اور اپنے گھر والوں کو لے کے چلے۔ اب راستے میں یعنی بین السطور گویا کہ یہ بیان ہو رہا ہے کہ وہ راستہ گم ہو گئے، راستہ بھول گئے، راستے سے بھٹک گئے، اور راستہ صحیح کہاں ہے نہیں پتہ چلا۔ اندھیری رات تھی، رات کے وقت ایک ایسی جگہ پہ پہنچے جہاں ایک سائڈ پہ جو ہے وہ یعنی انہوں نے فرماتے ہیں وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا۔ آنسا مانوس کیا یعنی دیکھا، سورۃ النمل میں پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، من جانب الطوری، طور پہاڑ والی سائڈ پہ، نارن ایک شعلہ یعنی آگ جلتی ہوئی دیکھی۔ تو اپنے گھر والوں سے کہا، قال لأہلہ، اپنے گھر والوں سے امکثوا انی آنست نارا، فرمایا امکثوا تم ٹھہرو یہاں پہ رکو، یعنی اپنے گھر والوں کو بٹھایا ایک جگہ پہ اور کہا کہ میں اس آگ کے پاس جاتا ہوں، وہاں جا کے کوئی خبر لے کے آتا ہوں کہ کدھر جانا ہے اور کیا جانا ہے، یا وہاں سے ٹھنڈی رات ہے، سرد رات ہے، تو وہاں سے میں تمہارے لیے کوئی مطلب انگارہ یا کچھ آگ لے کے آ جاؤں تاکہ اس سے جو ہے وہ تم سینک سکو، کچھ تپش لے لو اپنے لیے جو ہے۔ فرمایا انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بخبر، کہ وہاں سے میں کوئی جا کے کوئی خبر لے کے آؤں کہاں جانا ہے، یعنی راستہ پوچھ کے آ جاؤں، او جذوۃ من النار، یا آگ کا کوئی انگارہ لے کے آؤں، لعلکم تصلون، تم اس کو سینک سکو۔ سینکنا کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی اس سے گرمی حاصل کر لو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سردی کی راتیں تھیں، سردی تھی تو سردی میں آگ تو چاہیے ہوتی ہے۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام اس کے لیے جو ہے وہ طور کی طرف جاتے ہیں۔ فلما اتاہا، جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، نودیا من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین۔ عقیدے کی بات ہے، جب وہاں پہنچے موسیٰ علیہ السلام، نودیا آواز دیے گئے، کہاں سے؟ دائیں میدان کے دائیں سائڈ سے، اس کے کنارے سے، فی البقعۃ المبارکہ، اس مبارک جگہ میں، من الشجرہ درخت سے۔ آواز کہاں سے آئی ہے؟ اس وادی کے اندر جو کہ مبارک جگہ تھی، اس کے دہنی سائڈ کا جو کنارہ تھا وہاں ایک درخت ہے، اور اس درخت سے آواز آئی، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا اللہ رب العالمین، میں اللہ ہوں، رب العالمین ہوں، میں اللہ ہوں جو تجھ سے مخاطب ہوں، اور میں رب العالمین ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو آواز قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اس سائڈ سے بلایا گیا۔ یا عقیدے کی بات یہ بتانا مقصد ہے کہ اللہ کی ذات جو وحدہ لا شریک ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثال نہیں دی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کدھر ہے، کہاں پہ ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 7 دفعہ فرمایا ہے، الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پہ مستوی ہوا، رحمان عرش پہ۔ اب عرش کہاں ہے؟ یہ 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ تعالیٰ کا وہ عرش پانی پہ ہے، اور وہ 7 آسمانوں کے اوپر ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کا یہ عرش ہے، اور اس عرش پہ اللہ تعالیٰ مستوی ہے۔ کیفیت کیا ہے؟ اب کچھ لوگوں کا نظریہ یا عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے ہم کوئی جہت یا سمت نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ادھر ہے، ادھر ہے، اوپر ہے، نیچے نہیں۔
ہر سائڈ پہ اللہ ہے، جبکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کدھر ہے؟ اوپر ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بلندیوں والا ہے۔ وہ ایک باندی تھی نا جس کو شہید کیا گیا تھا، تو اس کے مسلمان ہونے سے پوچھا گیا تھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے انگلی آسمان کی طرف اٹھا دی تھی، فرمایا تھا انہا مؤمنہ، کہ یہ مسلمان ہے، یہ مومنہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اوپر ہے، اللہ کی جہت اور سمت ہے۔ یہ کہنا کہ اللہ کی سائڈ سمت نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی جو تجلی وہاں طور پہ ہوئی تھی، وہاں پہ بتایا جاتا ہے، بعض لوگوں نے انکار کرنے کے لیے کہا کہ وہاں اللہ کی آواز کس سائڈ سے آ رہی تھی، پتہ نہیں، موسیٰ علیہ السلام کو چلا، بس آ رہی تھی۔ جبکہ یہاں سورۃ قصص میں وضاحت ہے کہ وہ بقع مبارکہ جو وادی تھی، اس کے داہنی سائڈ پہ جو کنارہ تھا، اس کنارے پہ جو درخت تھا، اس سائڈ سے آواز آئی تھی۔ کتنی چیزیں؟ بقع مبارکہ، اس کی دائیں سائڈ کا کنارہ، کنارے پہ درخت، اور اس سے آواز آ رہی۔ فلما اتاہا نودیا من شاطی، کنارہ، وادی ایمن دائیں سائڈ، فی البقعۃ المبارکہ، اس مبارک جگہ میں، من الشجرہ، درخت سے، اے یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا اللہ رب العالمین، میں اللہ رب العالمین۔ اور موسیٰ علیہ السلام نبیوں میں سے انہیں کہ یہ امتیاز حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے تھے، براہ راست بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے کلام ہوتا تھا موسیٰ علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہے، قرآن مجید میں پیچھے پڑھ کے آئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، فرمایا لن ترانی، تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، لیکن آواز آتی تھی، موسیٰ علیہ السلام سنتے تھے، آگے جواب دیتے تھے، کلام ہوتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا انی انا اللہ رب العالمین، میں اللہ ہوں، تیرا رب ہوں۔ اب موسیٰ علیہ السلام اللہ کو ظاہر ہے کہ پہلے اس کا بیک گراؤنڈ موجود تھا کہ اللہ کو ہم مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارا رب ہے، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، سارا کچھ یہ پیچھے نظریات تو موجود تھے، بنی اسرائیل میں سے تھے۔ پھر جو ہے وہ مدین سے، شیخ مدین سے بات بھی واللہ علی ما نقول وکیل، اللہ تعالیٰ کی ذات کو جانتے تھے کہ اللہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ جگہ بھی مقدس وادی بتایا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ جو کلام ہوا، اس کی جو ٹو دی پوائنٹ بات ہے وہ اللہ نے یہاں پہ بتائی ہے۔ تفاصیل اور بھی موسیٰ علیہ السلام سے کوئی باتیں ہوئی ہوں گی اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ نے جو کام کی اور مطلب کی چیز تھی اس کے اوپر بتایا۔ فرمایا وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اے موسیٰ اپنی اس لاٹھی کو ڈال دیجیے۔ جب فلما رآہا، جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ڈالنے کو، رآہا تہتز، دیکھا کہ وہ سانپ کی طرح جو ہے وہ ہل رہی ہے، کأنہا جان، تہتز، ہل رہی ہے، وَلَّا مُدْبِرًا، موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ پیچھے دوڑ کے بھاگے، وَلَمْ يُعَقِّبْ، اور پیچھے نہیں دیکھا، یعنی مڑ کر نہیں دیکھ رہے۔ تو آواز دی اللہ، یا موسیٰ اقبل، موسیٰ واپس آؤ، وَلَا تَخَفْ، اور مت ڈرو، إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ، بے شک تو ہر طرح امن والوں میں سے ہے، امن ہے تیرے اوپر، کوئی ڈر نہیں ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا لاٹھی ڈالو، پیچھے سورۃ طٰہٰ میں کہا تھا لاٹھی تو ڈال دی، بدل گئی۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام ڈر بھی گئے تھے شروع میں، پھر اللہ نے کہا موسیٰ ڈرو نا، انک من الآمنین، اور پھر اس لاٹھی کو ظاہر اٹھا بھی لیا ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اسلک یدک فی جیبک، اسلک یدک، کہ اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں جو ہے وہ ڈالو، فی جیبک، جیب جسے ہم آج کل جیب بولتے ہیں، جیب میں ہاتھ ڈالنا، یہ جو جیب ہے یہ اصل میں عربی سے لفظ آیا ہے، ایسی جگہ جس میں انسان کوئی چیز ڈال کے رکھ سکتا ہے، چاہے وہ گریبان کی سائڈ سے ہے، سائڈوں سے ہے، کہیں سے بھی ہو، یا اس میں دوسرا لفظ اس کے لیے معنی جو لغت میں بولا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کپڑوں کے اندر سے ایسی جگہ جہاں پہ ہول ہوتا ہے، جیسے یہ گریبان ہے تو یہاں پہ ایک سوراخ ہوتا ہے جس سے انسان اپنی قمیص پہن لیتا ہے، اور جیسے دوسری جگہ موجود ہے کہ اس سے مراد یہ کہ اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈالو، وہاں پہ ڈالا
وہاں سے جب یہ ہاتھ نکلا تخرج بیضاء، روشن ہو کے، لیکن یہ روشن ایسا نہیں تھا کہ کوئی بیماری ہے، جیسے کہ بیماری کی وجہ سے کوئی ہاتھ سفید ہو گیا، نہیں، بلکہ معجزانہ طور پہ جیسے ایک لائٹ بلتی ہے اس طرح چمک رہا ہے۔ اور فرمایا وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ، اپنے بازو اپنی طرف جو ہے وہ ملائیں، یعنی اب اپنے بازو اپنی واپس جو ہے وہ کر لیں۔ اور یہاں پہ یعنی جب لاٹھی جو ہے وہ اژدہا کی صورت بن گئی، موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ڈر گئے تھے، اسی طرح جب بازو جو ہے وہ بغل میں دیا، جس سے جو ہے وہ خوف ان کا جو ہے وہ جاتا رہا، یعنی اس سے وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ کا معنی یہ کیا گیا ہے کہ جب انہوں نے اپنا ہاتھ جو ہے اپنی بغل میں ڈالا تو اس سے ان کا وہ جو خوف تھا وہ جاتا رہا تھا۔ بعض مفسرین اس میں عام ہیں کہ اس سے مراد جو ہے یہ نہیں ہے کہ لاٹھی کی وجہ سے انہیں کہا کہ اپنا ہاتھ جو اپنی بغل میں ڈالو، بلکہ انہیں کہا کہ جب بھی کوئی خوف ہو تو یہ معجزہ کسی کو دکھا سکتے ہو، اپنا ہاتھ جو ہے وہ بغل میں دے کے وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ، اور پھر فرمایا فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ، یہ دو نشانیاں ہیں جو تیرے رب کی طرف سے تجھے دی جا رہی ہیں۔ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ اس لیے دی جا رہی ہے اِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف ان کے منوانے کے لیے بطور دلیل کے دی جا رہی ہیں تاکہ ان کے پاس جاؤ۔ انہم کانوا قوما فاسقین، اس لیے کہ وہ فاسق قوم ہے، نافرمان قوم ہے، ان کی طرف جو ہے وہ جائیں۔ قال رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون، موسیٰ علیہ السلام نے جو ڈر تھا وہ سامنے رکھا ہے، اللہ میں نے ان میں سے ایک کو قتل کیا ہے، فاخاف میں ڈرتا ہوں کہیں وہ مجھے بھی نہ قتل کر دیں۔ اب اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں کی نا وہ یہ، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرما، اپنے لیے کی سیکورٹی جو ہے وہ مانگی، پھر کہا وَأَخِي هَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، اور میرے بھائی، جو کہ اب ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب مدین میں آئے تھے تو 30 سال کے تو ہوں گے نا، 10 سال اگر یہ آ رہے ہیں، 40 سال کی اگر عمر میں نبوت ملی ہے تو یہاں پہ تو رہے ہیں نا، تو اپنے بھائی کو جانتے تو تھے نا، فرمایا میرا بھائی ہے وہ مجھ سے زیادہ جو ہے افصح منی لسانن، وہ مجھ سے زیادہ جو ہے وہ بول سکتا ہے، میرا بھائی زیادہ فصیح الزبان ہے، فصیح کہتے ہیں اچھی گفتگو کرنے والا، افصح زیادہ جو ہے وہ اچھی گفتگو کرنے والا ہے مجھ سے، فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ بس اسے بھیج دے میرے ساتھ، یعنی میرے ساتھ اس کو بھی نبی بنا دے، رِدْءً وہ جو ہے وہ میرا مددگار ہوگا، رِدْءً يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونَ وہ میرا مددگار ہوگا اور میرا سچا ماننے والا بھی ہوگا۔ اے اللہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ جھٹلا نہ دے۔ اب اس میں باقی دعائیں بھی ہیں جن کی تفصیل پیچھے سورۃ طٰہٰ میں گزر چکی ہیں۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، یہ ساری جو دعا پیچھے سورۃ طٰہٰ میں گزری ہے، تو یہاں پر بھی اسی دعا کو تھوڑا سا اور انداز میں جو ہے وہ بیان کیا گیا، یہ دعا کی۔ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال سنشد عضدک بأخیک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے بھائی کے ساتھ تیرے اس بازو کو ہم مضبوط کریں گے، عضدک تیرے بازو کو، نشد مضبوط کریں گے تیرے بھائی کے ساتھ، یعنی تیرے بھائی کے ذریعے تیری مدد کریں گے، وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا اور ہم تم دونوں کو غلبہ دیں گے، فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا وہ تم تک پہنچ کے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، فِي آیاتنا تم ہماری آیتوں کے ساتھ جاؤ، انتما ومن اتبعکما الغالبون تم اور تمہارے ساتھ جتنے بھی کوئی ہمارے اتباع کرنے والے ہوں گے وہی غالب ہوں گے۔ اب یہاں پہ جو آیاتنا کا لفظ ہے نا، بھی آیاتنا، اس کا تعلق آگے بھی بن سکتا ہے اور پیچھے بھی بن سکتا ہے، تو اگر پیچھے بنائے فلا یصلون الیکما بآیاتنا یعنی ہمارے معجزوں کی وجہ سے وہ تم تک نہیں پہنچ سکیں گے، اور یہ کہ فلا یصلون پہ رک دیا جائے تو آگے بڑھا جائے بآیاتنا انتما ومن اتبعکم ہماری نشانیوں کے ساتھ، ہمارے معجزات کے ساتھ تم بھی اور تمہیں ماننے والے سب غالب رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے موسیٰ علیہ السلام پہ پہلا کلام کیا،
اور کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے جو کلام کیا وہ ایک سائیڈ سے درخت کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی آواز آ رہی تھی اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام تک آواز پہنچائی تھی۔ اب یہاں سے موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ واپس اپنے گھر والوں کے پاس گئے اور وہاں سے جو ہے اپنے گھر والوں کو لے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے سے وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا، اللہ نے راستہ بتا دیا۔ اس طرح کر کے موسیٰ علیہ السلام مصر پہنچ گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جاتے ہیں، اپنا مشن لے کے جاتے ہیں، اپنے بھائی کو ساتھ لیتے ہیں۔ فلما جاءہم موسیٰ بآیاتنا بینات، جب موسیٰ علیہ السلام واضح نشانیاں لے کے ان کے پاس آئے فرعون اور اس کی قوم کے پاس، قالوا ما ھذا الا سحر مفترا، کہنے لگے یہ موسیٰ جو ہے اور مفترا گھڑا ہوا بنایا ہوا، یہ تو ایک جو ہے واضح گھڑا ہوا بنایا ہوا جادو لے کے آ رہے ہو۔ وما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین، اور ہم نے یہ دعویٰ جو تم کر رہے ہو نا کہ اس کائنات کا مالک صرف اللہ ہے، صرف اسی کو الہ مانو، اسی کی عبادت کرو، یہ ہم نے پہلے اپنے آباء و اجداد میں تو سنا نہیں ہے۔ ہم نے پہلے اپنے آباء و اجداد ایسے کہتے ہیں، اچھا ان کا کیا بنے گا؟ وہ جو اس کے بغیر دنیا سے چلے گئے تھے ان کا انجام کیا ہونا؟ وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ربی اعلم بمن جاء بالہدی من عنده ومن تکون له عاقبۃ الدار انہ لا یفلح الظالمون، کہ میرا رب زیادہ جانتا ہے کہ کون ہے ہدایت والے، کون ہیں جو ہدایت کے ساتھ آئیں گے، ہدایت لے کر آتے ہیں، اور کون ہے کہ جن کے لیے آخرت کا گھر جو ہے وہ بنتا ہے۔ انہو بے شک لا یفلح الظالمون، ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ اب فرعون کا یہ سوال تھا نا کہ پہلے لوگوں کا کیا حال ہے، ہم نے اپنے آباء و اجداد میں تو ایسا کچھ سنا نہیں۔ فرمایا میرا رب زیادہ جانتا ہے کون ہدایت پہ ہے، کون جو ہے وہ انجام کے لحاظ سے کامیاب ہوا، کون نہیں، وہ اللہ کو پتہ ہے۔ ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے، اگر ظالم ہوئے تو وہ بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ وقال فرعون یا ایھا الملأ، اب یہاں پہ فرعون نے اپنے لوگوں کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، وقال فرعون یا ایھا الملأ، اے سردارو، ما علمت لکم من الہ غیری، میں تمہارے لیے اپنے علاوہ کسی اور کو معبود نہیں سمجھتا ہوں، نہیں جانتا ہوں، میں تمہارا معبود میں ہی ہوں۔ اب یہاں پہ ایسے تمسخر کے اور ایسے یعنی موسیٰ علیہ السلام کا جواب دینے لگے، کہا فَأَوْقِدْ لِي يَا حَامَانُ عَلَى الطِّينِ، کا اے حامان تم جو ہے وہ مٹی کی اینٹیں بنا کے اس کا ایک بہت بڑا محل مجھے بنا کے دو، بڑا مینار بنا کے دو، میرے لیے ایک محل تعمیر کرو کہ میں اس پہ چڑھ کے جا کے موسیٰ کے رب کو دیکھ کے آتا ہوں۔ اور کہنے لگا وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، کہ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ جو ہے وہ جھوٹوں میں سے ہوں، میں تو یہی گمان کرتا ہوں۔ بجائے ماننے کے کہا یا حامان، اب اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ اس نے کہا فَأَوْقِدْ لِي، جلاؤ میرے لیے عَلَى الطِّينِ، مٹی پہ، یعنی مٹی کے اندر اینٹوں کو پکایا جاتا ہے اور وہ اینٹیں جب یعنی آگ میں پکتی ہیں، اوقد کا معنی ہوتا ہے آگ میں جلانا، اور مٹی کو جب آگ میں جلایا جاتا ہے وہ اس وقت جب اس کی اینٹیں بنائی جاتی ہیں، اس کو پختہ کیا جاتا ہے اور اس کو پھر آگے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کے آگے جو ہے وہ محل تعمیر کیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ جو فرعون نے کہا فَأَوْقِدْ لِي يَا حَامَانُ عَلَى الطِّينِ، یعنی گویا کہ اینٹیں بناؤ اور اس سے جو ہے وہ ایک محل تعمیر کرو۔ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا، صرحًا کا معنی محل ہے، وہ بناؤ، اس پر جو ہے وہ چڑھ کے میں جا کے موسیٰ کے الہ اور معبود کو دیکھتا ہوں۔ یعنی یہ ایک طنز تھا موسیٰ علیہ السلام کے جواب میں، طنزاً ایسا کہہ رہے تھے، یہ نہیں ہے کہ باقاعدہ ان کے لیے ایسا مینار اور ایسا محل تعمیر کیا جائے جس کے اوپر چڑھ کر وہ جا کے آسمان پہ پہنچے، ایسا نہیں۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور میں تو یہی گمان کرتا ہوں کہ وہ جھوٹوں میں سے ہیں۔ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تکبر کیا اس فرعون نے اور اس کے لشکر نے زمین میں، بغیر حق، ناحق۔ تکبر جو ہے وہ ناحق ہی ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا ہے کہ کوئی ایسا بھی تکبر ہے جو حق کے ساتھ ہوتا ہے، نہیں۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يَرْجَعُونَ، اور انہوں نے یہ جو ہے وہ گمان کیا یا یہ جان لیا کہ وہ ہماری طرف لوٹائے نہیں جائیں گے۔ نتیجتاً کیا ہوا؟ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ،
ہم نے جو ہے انہیں پکڑا، اس فرعون کو بھی، تفاصیل جو ہے وہ دوسری جگہ پہ موجود ہیں، اسے پکڑا اور اس کے لشکر کو، اور ہم نے انہیں جو ہے دریا میں پھینکا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، دیکھ ان ظالموں کا انجام کیسا ہوا تھا۔ جہنم کی طرف بلانے والے، ہم نے انہیں جہنم کی طرف جو ہے وہ انہیں بنایا کہ بلانے والے امام اور رہبر بنائے، یعنی جب جہنم کی طرف یہ جائیں گے تو فرعون آگے جو ہے وہ لگ کے انہیں جو ہے وہ بلا رہے ہیں۔ يدعون الى النار ويوم القیامت لا ينصرون، اور قیامت والے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور قیامت والے دن وہ مقبوحین میں سے ہوں گے، قیامت والے دن جو ہیں وہ بدحال اور برے لوگوں میں سے ہوں گے۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ کہ فرعون جو ہے وہ برباد ہو گیا، فرعون جو ہے وہ قیامت والے دن جو ہے وہ برے لوگوں میں سے ہوگا۔ اس وقت بھی ایک رائے موجود ہے کہ فرعون جو ہے وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ سورۃ یونس سے میں پڑھ چکے ہیں کہ فرعون جب غرق ہونے لگا تو اس نے کہا تھا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں ایمان لاتا ہوں اس الہ اور معبود پہ جس پہ بنی اسرائیل آئے تھے۔ تو گویا کہ یہ اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا اور وہ جو ہے وہ مسلمان ہو گیا تھا، یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو بدن کو جو ہے وہ بچا لیا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، بعد والے لوگوں کے لیے تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ فرعون جو ہے وہ مر گیا ہے، بنی اسرائیل کے لوگ جو ہے۔ اب وہاں پہ اس آیت کو بنیاد بنا کے ایک طبقہ، ایک رائے یہ بھی موجود ہے کہ فرعون مسلمان ہو گیا تھا، جبکہ یہ آیات اگر غور دیکھیں نا تو ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، وہ اس نے کہا تھا جب اللہ کے عذاب کو دیکھ لیا اور ملک الموت کو دیکھ لیا، اور جب فرشتوں کو دیکھ لیا جاتا ہے نا ملک الموت، تو اس وقت کا ایمان قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، دنیا میں بھی ان کے اوپر لعنت بھیجی گئی اور قیامت والدن بھی وہ برے لوگوں میں سے ہو۔ تو اگر اس نظریے کو مان لیا جائے تو کیا یہ قرآن مجید کی آیات نعوذ باللہ غلط کہہ رہی ہے؟ نہیں، وہ جو سورۃ یونس کی آیت ہے کہ فرعون نے کہا تھا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، وہ فرعون کا کہنا اس وقت تھا جب اس نے موت کے فرشتے کو دیکھ لیا، اور جب انسان موت کو دیکھ لیتا ہے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس وقت کا ایمان لانا بھی قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ اب یہ واقعہ اب یہاں پہ غور کیجئے، سورۃ طٰہٰ میں بھی واقعہ بیان ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام کا کچھ تفصیل کے ساتھ، اور یہاں پر بھی سورۃ قصص میں بھی جو ہے واقعہ بیان ہوا ہے۔ اب یہاں پہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا جو فرعون سے تک جو ہے نا پہنچنے تک کے واقعے کو، ان کی والدہ کو، ان کے جو ہے وہ مدین میں جانے کو، ان کا جو ہے واپس نبوت ملنے کو، اس کو ہائی لائٹ کیا گیا۔ وہاں پہ جو واقعہ سورۃ طٰہٰ میں یہ واقعہ بیان ہوا تھا، وہاں پہ اس کو مختصراً بیان کیا گیا تھا، اور دریا سے نکلنے کے بعد جو بنی اسرائیل کے حالات تھے ان کو جو ہے وہ کچھ ہائی لائٹ اور تفصیل بیان کیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے کافی عرصے بعد کے واقعات جو بنی اسرائیل کے ہیں ان کو تفصیل پیچھے سورۃ اعراف میں بیان کیا گیا تھا۔ تو ہر جگہ پہ یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا کچھ مختلف پہلوؤں کے ساتھ جو ہے وہ بیان ہوتا رہا ہے۔ اس کے آگے کی آیات میں تھوڑا سا اس واقعے کا خلاصہ موجود ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اب اس واقعے کے بعد جب فرعون غرق ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، تو موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب عطا فرمائی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ، ان پہلے قرون کو، ان پہلی بستیوں کو جو کہ فرعون کا تھا ان کو ہلاک کیا، اس کے بعد ہم نے انہیں عطا فرمائی کتاب۔ وہ کتاب جو ہے یعنی بصائر للناس، جو لوگوں کے لیے دلیلیں، بصارت، ہدایت اور رحمت تھی تاکہ وہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اب اللہ تعالیٰ اس واقعہ بیان کرنے کے بعد اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہم نے آپ کو بیان کی ہیں،
آپ کو تو پہلے نہیں نا پتا تھا۔ فرمایا وما كنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسى الامر وما كنت من الشاہدین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی تھی نا وہ کوہ طور پہ، آپ وہاں کسی مغربی سائڈ پہ آپ تو نہیں نہ تھے، وما کنت اور نہیں تھے آپ، بجانب الغربی آپ وہاں پہ اس کے مغربی سائڈ پہ آپ جو ہے وہ نہیں تھے، آپ جو ہے وہاں پہ موجود نہیں تھے۔ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی تھی تو آپ تو وہاں پہ موجود نہیں تھے، اور آپ گواہوں میں سے مطلب آپ ان لوگوں میں سے بھی نہیں تھے جو گواہی دینے والے ہیں، یعنی حاضر ہیں، ان میں سے آپ نہیں تھے۔ وَلَكِنَّ أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ سب کچھ بھیجا تھا، آپ وہاں پہ اس کے مغربی کنارے پہ تو موجود نہیں تھے اور نہ ہی آپ دیکھنے والوں میں سے تھے، لیکن ہم نے بہت سی نسلیں پیدا کی۔ وَلَكِنَّ أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، جن کی عمریں جو ہیں وہ بڑی لمبی لمبی ہم نے عمریں عطا کی۔ ہم نے بہت سے لوگوں کو پیدا کیا اور بہت سو کو لمبی لمبی عمریں جو ہیں وہ عطا کی۔ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، اور نہ ہی آپ مدین کے رہنے والوں میں سے تھے، تَتْلُو عَلَيْهِمْ آیاتنا، کہ ہماری آیات وہاں پہ پڑھ رہے تھے۔ وَلَكِنْ كُنَّا مُرْسِلِينَ، لیکن ہم ہیں جو رسول بنا کے بھیجنے والے ہیں۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ، آپ وہاں طور کے جانب میں بھی نہیں تھے، اذ نادینا، جب ہم نے آواز دی تھی، آپ وہاں نہیں تھے۔ وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، یہ رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے جو اللہ نے آپ کو یہ واقعات بذریعہ قرآن بتائے ہیں۔ کیوں؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُم مِّن نَذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ، تاکہ آپ ایسی قوم کو ڈرائیں جن کے پاس پہلے ڈرانے والا آپ کے اس علاقے میں آپ سے پہلے ڈرانے والا قریب کے زمانے میں نہیں آیا ہے۔ لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہاں مکہ کے رہنے والوں کو ڈرائیے، آپ کو ہم نے یہ سب کچھ بتایا ہے کہ آپ جو ہے اس کے ذریعے ڈرائیں۔ آپ کو ان واقعات کا پہلے علم نہیں تھا، آپ کو پہلے ان کا پتہ نہیں تھا۔ پھر فرمایا وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ ان لوگوں کی حالت یہ ہے جن کی طرف آپ بھیجے گئے ہیں کہ جب بھی انہیں کوئی مصیبت آتی تھی نا، اپنے ان کے برے اعمال کی وجہ سے، یا یہ ہے کہ اس کا معنی کہ جب انہیں مصیبت آئے گی قیامت والے دن، جب اس وقت، تو کہیں یا یہ نہ کہہ دیں، اگر یہ بات نہ ہوتی نا کہ یہ وہاں اس وقت یہ کہہ دیں فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا، اگر تو نے ہمارے پاس رسول بھیجا ہوتا تو ہم اس کی اتباع کرتے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہم مومن بن جاتے۔ یعنی ان کی یہ والا عذر ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اپنے پیغمبر کو بھیجا۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا، جب ان کے پاس حق آ گیا ہماری طرف سے، قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ، اب یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے معجزہ کیوں نہیں دیا گیا جس طرح کے موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، کیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو معجزے دیے گئے تھے کیا ان کے ساتھ کفر نہیں کیا گیا تھا؟ ان کے نہ ماننے والوں نے کیا ان سے کفر نہیں کیا تھا اس سے پہلے؟ قالوا سحران تظاہرا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ دو یہ جادوگر ہیں جو غالب آنا چاہتے ہیں۔ وقالوا انا بکل کافرون، اور وہ کہتے تھے کہ ہم ان دونوں کے جو ہے وہ منکر ہیں۔ یہ جادوگر ہیں جو ایک دوسرے کے تظاہرہ کا معنی ایک دوسرے کے مددگار بھی ہیں، کہ یہ جادوگر دونوں ہیں اور ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ مددگار ہیں، ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے والے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں۔ یہ اس وقت کے لوگوں نے یہ بھی تو کہا تھا نا، قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَأَهْدَىٰ مِنْهُمَا، اگر تم اپنے اس انکار کرنے میں سچے ہو، اپنی اس بات میں سچے ہو، تو لاؤ تم کوئی ایک ایسی کتاب جو ان دونوں میں سے زیادہ جو ہے وہ ہدایت دینے والی ہو۔
یعنی اگر تم اپنی اس دعوے میں سچے ہو تو جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی اور جو تمہارے پاس یہ کتاب اللہ تعالیٰ بھیج رہا ہے قرآن مجید، ان میں سے زیادہ اگر تمہارے پاس کوئی اور کتاب ہے اللہ کی طرف سے سچی تو لاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اگر یہ آپ کی بات نہ مانے، فَاعْلَمْ، یاد رکھ لیں، انما یتبعون اہواءہم، یہ لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے لگ رہے ہیں۔ ومن اضل ممن اتبع ہواہ بغیر ہدی من اللہ، اور اس سے بڑھ کر اور گمراہ کون ہے جو اپنی خواہشات کے پیچھے لگا ہوا ہے، بغیر کسی ہدایت کے، بغیر کسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی کے اپنی خواہشات کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ اس طرح کسی ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا ہے۔ گویا کہ پچھلی آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف اس طرح کر کے بھیجا، فرعون نے اس کا انکار کر دیا، واقعہ پورا ہو گیا۔ اس پورے واقعے کے بعد اللہ نے بتایا کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب موسیٰ علیہ السلام کو ہم بھیج رہے تھے، ان کی طرف وحی کر رہے تھے، کلام کر رہے تھے، آپ تو موجود نہیں تھے۔ یہ سب کچھ ہم نے آپ کو بتایا ہے۔ یہ دلیل ہے آپ کے نبی اور رسول ہونے کی کہ اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو یہ واقعات بتائے ہیں اور آپ لوگوں کو یہ واقعات آگے بتا رہے ہیں۔ اور یہ لوگ پہلے آرزو کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے پاس کوئی رسول آیا اور ہم اس کی اتباع کریں، یا ان کا یہ اعتراض بن سکتا تھا کہ اگر ہمارے پاس کوئی رسول آتا تو ہم اس کی مان لیتے۔ اللہ نے فرمایا اپنا رسول بھیج دیا، اب اس کو مان لو۔ لیکن اگر کوئی نہیں مان رہا ہے آپ کی بات، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، تو سمجھ لیں کہ یہ کسی صحیح راستے پہ نہیں چل رہے، یہ صرف اور صرف اپنی خواہشات کی پوجا کر رہے ہیں اور ان کے پاس کوئی بھی پروف اور کوئی دلیل نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسی ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا ہے۔ یہ ہے ان آیات کا خلاصہ۔ اب اس طرح کر کے کچھ اور واضح و نصیحت کی اور باتیں آگے چلتی ہیں۔ آج ہم اس سورت کو یہیں پہ آیت 50 پہ ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے آگے کی آیات ہم آئندہ کلاس میں پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ ہم نے سنا ہے اسے صحیح طرح سمجھنے اور اس پہ صحیح طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ويبشر المؤمنين الذين